تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی زیر اہتمام اردو صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ مہمانان خصوصی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر و دیگر نے منتخب صحافیوں کو تبسم فریدی، فیض محمد اصغر اور حبیب علی الجیلانی ایوارڈ سے نوازا۔ TUWJF کی جانب سے اردو سے وابستہ صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب 10 مئی کو پریس کلب خدیم واقع فتح میدان بشیر باغ میں منعقد ہوئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ میڈیا اکیڈمی تلنگانہ کے صدر نشین سرینواس ریڈی، TUWJ کے صدر خواجہ براہت علی، CT فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد بشارت و دیگر مہمان اعزازی رہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، TUWJ کے صدر براہت علی کے ہاتھوں منتخب صحافیوں میں سال 2023-24 کے تبسم فریدی، فیض محمد اصغر اور حبیب علی الجیلانی ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ایوارڈ تقریب منعقد کرنے پر فیڈریشن کے صدر MM ماجد و دیگر کو مبارکباد بھی پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اردو صحافیوں کو ایوارڈز دینے، اردو زبان کو بچانے اور اردو کو مستحکم کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر فیڈریشن کے صدر MM ماجد و دیگر ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ دریں اثنا انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں انجام دینے پر پڑوسی ملک پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اردو صحافیوں کے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ملک کے تمام مسلمان پاکستان کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ملک کی حفاظت کرنے والے ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے موجودہ حالات میں سبھی کو متحد رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے۔ صدر مجلس نے صحافت سے وابستہ خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں بھی ایوارڈز پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ اردو صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب کے نظامت کے فرائض حسان عرفان نے انجام دیے، جبکہ TUWJF کے صدر MM ماجد، جنرل سیکریٹری سید غوث محی الدین خازن، محمد عبد المحسن، آرگنائزنگ سیکریٹری فرحات خلیل، میڈیا پلس سے خالد شہباز و دیگر نے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد میں اہم رول ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ماجد صاحب، شہنشین پر تشریف فرما جناب محمد علی شبیر صاحب، سابقہ وزیر، سابقہ رکن اسمبلی و سینئر سیاسی قائد ریاست تلنگانہ و مشیر حکومت تلنگانہ، جناب خواجہ وراثت علی صاحب، ولایت علی صاحب، صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ یونین، جناب قمر الدین صاحب، سابقہ صدر نشین اقلیتی کمیشن، جناب بزرگ جناب فاروق ارغلی صاحب، سینئر صحافی، جناب بشارت علی صاحب، اسٹرکچرل انجینئر، جناب سرینواس ریڈی صاحب، جناب امر صاحب، آج کی اس محفل میں موجود سینئر صحافی، میں جناب ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور اردو جرنلسٹ کے اس ایوارڈ فنکشن میں مجھے مدعو کیا۔ اور ماشاءاللہ جو صحافی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے اردو کاز کے لیے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، ان کے نام سے آپ نے یہاں پر صحافیوں کو ایوارڈ دیا۔ فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، تبسم فریدی صاحب کے نام سے، ہمارے عزیز دوست مرحوم حبیب علی جیلانی صاحب کے نام سے، فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، پھر یہ تمام ایوارڈز آپ نے دیے ہیں، اور جناب ایم اے رحیم صاحب کے نام سے، اور NRI ایوارڈ سینئر صحافی جناب KN واصف صاحب کو دیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے اردو کاز کے لیے، اردو زبان کو بچانے کے لیے، اردو زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے فیصلے، اور اس طرح اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو
ان کا مقام دلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کے کاز کے لیے بہت ہی نہایت اور اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئین بھارت کا سمویدھان 22 زبانوں کو ریکگنائز کرتا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے. اور ہمارے ملک میں 121 زبانیں ایسی ہیں جو 4000 سے 10,000 لوگ بھی اس کو بولتے ہیں. اور ہمارے ملک کے آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا آئین کی دفعہ 30 یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسی زبان بولتے ہیں جو اکثریتی طبقے کی زبان سے مختلف ہو تو آپ کو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کہ آپ اپنے پسند کے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں. پھر ہمارے آئین کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اسکرپٹ کو، زبان کو آپ اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے آئین کی دفعہ 350 یہ کہتی ہے کہ بنیادی تعلیم، پرائمری اسکول کی تعلیم کی زبان آپ اپنی مادری زبان میں اس کو ہونی چاہیے. یہ بہت ہی ہمارے آئین جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے. میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے. اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے. اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فورن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے ADC جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے. اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں. تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر. تو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کیا بہت سی باتیں ہوئی، مگر آپ کو ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر وہ اردو کو تو اپنی زبان مانتے ہیں مگر اس کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس نہیں دیتے. یہاں ہم نے دیا ہے 20 زبانوں میں، اور وہاں پر صرف 7% لوگ اردو زبان بولتے اور وہاں پر قریب 40% لوگ پنجابی زبان کو بولتے ہیں. یعنی وہ جو سٹیٹس آج بھارت نے اردو زبان کو ان 22 لینگویجز کو ریکگنائز کیا جس میں اردو بھی شامل ہے، وہ پڑوسی ملک کے اس میں نیٹیو لینگویج کا ان کو سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے. میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے
تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا. اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الاثر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں. پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. آپ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیات تو بول دیے. کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے. ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے، آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پارک، گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے. اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار، اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا. اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں
اور جو اہل دل یہاں پر ہیں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ، یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے، حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا، اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں ہے. سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو MLC نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ بار بار
اس طرح سے دھمکی دینا, بار بار آ کر تنگ کرنا, بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا, اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے, 8-8 سال 7-7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ, بچے وہ, ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں, اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی توتو میں بعد میں کر لو, پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے, ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے, اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا, اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں, ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے, اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے, چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا, اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے, تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا. اور ماجد صاحب, آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے, آپ خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے. آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے, خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں, ان کا بھی آپ خیال رکھیے. یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے, تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے صدر ماجد بھائی صاحب, جنرل سیکرٹری غوث صاحب, اور آج اس اہم ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی بیرسٹر اسد الدین اویسی اور شہنشین پر تشریف فرما ساتھیوں, اور یہاں پر سارے تلنگانہ سے آئے ہوئے میرے اردو صحافت سے تعلق رکھنے والے صحافی بھائیوں اور بہنوں. میں نے کئی تقریب اٹینڈ کیا, لیکن آج کی تقریب کچھ اہم اور خصوصی ہے کہ اس میں کچھ مالی مدد بھی کی گئی ہے, اور وراج صاحب نے کچھ چیزیں بتایا کہ اردو کس مشکل دور سے گزر رہی ہے. ایسے وقت میں آپ لوگ قلم لے کر اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں, میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ اردو کے دشمن کوئی حکومت نہیں ہے, اردو کے دشمن ہم ہی ہیں. ہم لوگوں نے ہی ہمارے بچوں کو, جو وراٹ بھائی نے کہا کہ 400 بچوں کے سمے میں گیا تو اس میں 300 تو غیر اردو دان تھے, 20 تیلگو والے تھے, صرف 19 اردو پڑھنے والے تھے. یہی حال ہے. تو ہم لوگ اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کے باوجود بھی آپ لوگ اردو زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی کچھ آبزرویشن ہے کہ اردو زبان والے اردو صحافی جو ہیں, جب ہم چیف منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میرے نظریں اردو پہ جاتی ہے کہ کون کون اردو والا ہے, کون سے اخبار والا ہے, مگر اتفاق سے ایک بھی اردو والا نہیں دکھتا میرا. گاندھی بھون میں بھی ہم پریس کانفرنس لگتے ہیں, کچھ امپورٹنٹ بڑے بڑے سینٹرل منسٹرز, پرانے لوگ آتے ہیں, تجربے کار لوگ, تو اتفاق سے بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں. اضلاع میں بھی یہی مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم کمپٹیٹیو لائف میں ہونا ہے, مقابلے میں ہونا ہے. ابھی ہمارے پہ ریمارکس کر رہے تھے اسدالدین اویسی, چھپے ہوئے ابھی جوان ہیں, جوان تو نہیں ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ہماری پارٹی میں بڑے بڑے ریڈیاں ہیں, کما ہیں, ویلما ہیں, ان سے مقابلہ ہے میرا. تو میرے کو بھی بھاگنا ہے, ان کے ساتھ دوڑنا ہے, ان کے ساتھ صبح اٹھ کے ان کے مقابلے کے, ان کے پروگرام میں میرے کو برابر میں شریک ہونا ہے. تو ہم کو چست رکھنا ہے. ایک ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہو گیا فجر پڑھ لی, اٹھ گئے 12 بجے 1 بجے سے, تو 1 بجے سے پہلے وہ بھی کھانا بھی لگانا, جب تک ہمارے پاس کی تعداد پوری آتی نہیں. ابھی ماجد بھائی بھی بولے, میں سوچ رہی تھا, بول دیا ہوں کہ کھانے کا بھی انتظام ہے. تو ابھی ہم کمپٹیشن لائف میں ہیں,
हम लोग कुछ और तेजी बताइए और आगे बढ़िए। और आज ऐसे टाइम पर ये हो रही है, एक तरफ माहौल गर्म है, सरहदें गर्म हैं, सरहदों पे गोलाबारी हो रही है और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे नहते शहरियों पर हमला कर रहा है, नहते शहरियों को पर गोली चलाकर उन्हें हलाक किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सारे हिंदुस्तान के अवाम, तमाम मजहब के लोग, हर एक जने हम एकजुट होकर आज हिंदुस्तानी फौजियों को हम मुबारकबाद देते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि फौजी भाइयों के साथ हम सब ठहरे हुए हैं, हम तमाम हिंदुस्तानी ठहरे हुए हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान भाई भी ठहरे हुए हैं। मैं असद भाई साहब की तारीफ तो नहीं करना चाह रहा हूँ, भाई तो नहीं है मेरे, छोटे भाई है, कि उन्होंने हिंदुस्तान भर में परसों आल पार्टी की मीटिंग के बाहर आने के बाद आप जिस तरीके से मुल्क की ताईद के अंदर आवाज उठाई, एक अच्छा मैसेज गया। लोगों ने देख रहे थे कि भाई आप लोगों मुस्लिम कायदीन क्या करते हैं, इस जंग में इनका रवैया क्या रहेगा, मुल्क के ऊपर इसमें क्या न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने हिंदुस्तान के तंजीमें हैं, उलमा हैं, मदरसे हैं, आइमा हैं, लीडर्स हैं, सब एकजुट होकर कहे कि जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, और साथ साथ जिंदाबाद के हमारे इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जो नारे लगाकर आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो एजेंडे को कामयाब होने नहीं दिया। उसमें तो बड़ी तो हमारे असद साहब की कार्यकाविशें हैं कि उन्होंने आने के बाद से सभी लोगों ने उसके साथ दिया, तो ये बहुत अच्छी है। हम लोग भी रैलियां भी निकालना चाहिए और उर्दू सहाफत मिलके उनका साथ दे और अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स जहाँ कुछ अच्छे स्टडी आपके केसेस मिले, उन केसेस को भी आप हाईलाइट करके मुल्क में आज एकजहती का मुजाहरा होना चाहिए। और हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क की आन बान शान हम लोग हैं और हम भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू भाइयों से ज़्यादा खून बहा है। हम ऐसे टाइम पे पीछे नहीं रह सकते। हमारी मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, तो हमको जिस तरह आज़ादी में हमारे उलमा कराम साथ दिए, आज हमको भी कदम आगे बढ़कर जिस तरीके से 1947 से पहले करें, आज वही वक्त हम सब लोग आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मुल्क मेरा है और मुझे इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की आन बान के लिए मैं हर वो कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ उर्दू सहाफ़ियों के साथ हमेशा रहा,